ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ استنبوا السبع الموبقات، اے لوگو ہلاکت اور بربادی لانے والی 7 چیزوں سے بچو، پرہیز کرو، دور رہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو۔ السحر، جادو سے بچو۔ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچو، کسی کا ناحق خون بہانے سے بچو۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کے استعمال سے بچو۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے اور ہڑپ کرنے اور استعمال سے بچو۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں، لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنے سے بچو۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور جو ایمان والی سیدھی سادی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، جن کو شر سے برائی سے کوئی لینا دینا نہیں، ان پر تہمت لگانے سے اور ان پر الزام لگانے سے بچو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو غیبت سے بچو۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی، انسانوں کی اجتماعی زندگی کو توڑنے والی چیز ہے، اجتماعیت کو توڑنے والی چیز ہے، سماجک زندگی کے تانے بانے کو بکھرا دینے والی چیز ہے، آپس کے اچھے اور خوشگوار تعلقات کو توڑنے والی چیز ہے، اور تنازعات، اختلافات، لڑائی جھگڑوں کو پیدا کرنے والی چیز ہے۔ انسان آپس میں باہم مل کر رہیں، شیر و شکر بن کے رہیں۔ شیر و شکر مطلب جس طرح شکر دودھ کے اندر مل جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس طرح آپس میں مل کے رہیں۔ اور یہ ملنا اس طرح دودھ اور شکر کی طرح کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کے بہی خواہ بنیں گے، ایک دوسرے سے بے غرض بے لوث محبت کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی، مساوات، برابری اور خیر خواہی کے جذبات ہمارے دلوں میں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے تعاون میں کام آئیں گے، ایک دوسرے کی مدد میں کام آئیں گے، کسی کو تکلیف پہنچے اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان اجتماعیت کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل جل کر سماجی زندگی بسر کرنے کو پسند کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اور انسانی تاریخ کا کوئی دور آپ ایسا نہیں بتا سکتے جس میں انسان نے انفرادی طور پر، اپنے اکیلے طور پر سب سے کٹ کر زندگی گزارنے کو پسند کیا ہو یا اس کو ترجیح دی ہو۔ اس کے 2 سبب ہیں کہ انسان دوسرے جانوروں یا دوسری
مخلوقات کے مقابلے میں مل جل کر رہنے کو کیوں پسند کرتا ہے؟ ایک داخلی ہے، ایک خارجی ہے، یعنی ایک آپ یوں کہیے انٹرنل ہے اندرونی، اور ایک ایکسٹرنل یعنی باہر کیا اس کا سبب ہے۔ جو باہر کا سبب ہے، خارجی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے اسباب عطا کیے ہیں، ایسی چیزیں عطا کی ہے، اور ایسے ہتھیار سے مسلح کیا ہے، لیس کیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جانوروں میں سے دیکھیں، بعض کو تیز نوکیلے دانت دیے گئے تاکہ کوئی ان پر حملہ کرے تو ان دانتوں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ کسی کو پنجے دیے گئے، کسی کو نوکیلی چونچ دی گئی، کسی کو بالوں پر دیے گئے کہ وہ اس کے ذریعے سے اڑ کر اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اپنی حفاظت کے لیے دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، محفوظ و زندگی گزارتے ہیں اور اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان ان کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کو اس طرح کے اسباب نہیں دیے گئے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کر سکے، اس لیے وہ مجبور ہے کہ مل جل کر زندگی گزارے، لوگوں کے ساتھ رہے، محبتیں قائم کرے، رشتے قائم کرے، اور ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرے، ایک دوسرے کی مدد حاصل کرے اور اپنی حفاظت کرے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ اندرونی، وہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر، جبلی طور پر مل جل کر رہنے کی خواہش پیدا کی ہے، ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو اجتماعی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے جو انسان گزار رہا ہے، اس کا ایک باہر کا سبب ہے، ایک اندرون کا سبب ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی مجبوریوں اور ضرورتوں کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اسلام نے اس اجتماعی زندگی کے سلسلے میں، اس کے نشو و نما کے سلسلے میں، اس کو بڑھانے کے سلسلے میں ترغیب دی ہے، زور دیا ہے، اور ایسے اصول بتائے ہیں، ایسے قانون بتائے ہیں، ایسی ہدایات دی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یا انسانوں کی اجتماعی زندگی مضبوط سے مضبوط تر ہو، وہ باہم مل کر رہیں، ان کی اجتماعیت طاقتور ہو، اور وہ باہم مل کر ایک خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ کچھ بنیادی اصول دیے ہیں، ان میں سے ایک اصول جو اسلام نے دیا ہے وہ نسل انسانی کی وحدت کا، یعنی تمام انسان، صرف مسلمان نہیں، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی۔ دنیا کے اندر آپ غور کریں گے، جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، خطے اور علاقے کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹا گیا، ان میں تفریق پیدا کی گئی، اور آپس کا جو تعاون ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ کالا ہے تو کالوں کے ساتھ ہے، گورا ہے تو گوروں کے ساتھ ہے، اور کوئی کسی نسب کا ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آدم اور حوا کی جتنی بھی سنتان ہیں، جتنی بھی اولاد ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی، اور اعلان کروایا
قرآن کے ذریعے سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائی، تمہارے خاندان بنائے، تمہاری برادریاں بنائی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی کو اونچا نیچا سمجھ لو، بلکہ یہ تعارف کے لیے ہے، یہ انٹروڈکشن کے لیے ہے، یہ پہچان کے لیے ہے کہ بھائی اقبال نام کا آدمی، کون سا اقبال، کہ فلاں برادری کا، برادری پہچان ہے بس، یہ تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا، کرامت والا، اعزاز والا وہ ہے جس کا کردار بلند ہے، جس کا کریکٹر صحیح ہے، جو سیرت و کردار کے اعتبار سے اچھا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات کے ذریعے سے اس اصل کو، اس بنیاد کو اور اس اصول کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ اعلان فرمایا خاص طور پر قریش کے درمیان، چونکہ قریش کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں کو ہیچ سمجھتے تھے، دوسروں کو نیچا سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے یا گھٹیا سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے قریش کے لوگو، ان اللہ اذھب عنکم عبیت الجاہلیہ وفخرہا، جاہلیت کی جو نخوت تھی، جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، جس کی بنیاد پر تم کہتے تھے ہم بڑے ہیں، دوسرے سب چھوٹے ہیں، حقیر ہیں، معمولی ہیں، نیچ ہیں، نہیں، اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، جاہلیت کے فخر کو ختم کر دیا ہے۔ اب لا فخر لعربی یا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ اب کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے سے۔ جس کے اندر کریکٹر ہوگا، تقوی ہوگا، وہ بڑھے گا، ورنہ انسان ہونے کے ناطے سے تمام آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسل ہیں۔ تو انسانوں کی جو اجتماعیت ہے، اس کی ایک مضبوط بنیاد اسلام پیش کرتا ہوا یہ کہتا ہے تم سب ایک باپ کی اولاد۔ جب انسانوں کو یہ معلوم ہوگا، جب یہ ذہن بنے گا کہ سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، تو اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، اندر خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ دوسرا جو سبب، دوسرا جو اصول، دوسری جو ہدایت یا جو تعلیم انسانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام پیش کرتا ہے، وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شر کو دور کرو اور خیر کو وجود میں لاؤ۔ معاشرے اور سماج میں جو شر ہے، برائی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور خیر کو وجود میں لاؤ، اور جتنے بھی اسباب ہیں خیر کے وجود میں لانے کے، خیر اور بھلائی کے وجود میں آنے کے، ان کو اختیار کرو، اور جو اسباب برائی کو لاتے ہیں، شر کو لاتے ہیں، نفاق کو لاتے ہیں، آپس کے اختلافات کو پیدا کرتے ہیں، نزاعات کو پیدا کرتے ہیں، اور آپس میں پھوٹ پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں، اسلام کہتا ان سے دور رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو لا تحسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، کون کیا کر رہا ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو،
چپکے چپکے کسی کے راز جاننے کی کوشش مت کرو۔ ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ مت کرو، میں اوپر وہ نیچے، میری ناک اوپر رہے۔ لا تنافسوا ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت رکھو، جلن مت رکھو۔ ولا تباغضوا، آپس میں بغض اور کینہ نہ رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، تعلقات کو نہ توڑو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے بیعت لی۔ حضرت عبادہ ابن ثابت اس روایت کو بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ایک گروہ صحابہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ولا تسرقوا، اس بات پر بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، اس بات پر بیعت کرو کہ زنا اور بدکاری نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اس بات پر بیعت کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، کوئی ایسا الزام جو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے تم گھڑو، کوئی الزام، کوئی تہمت نہیں لے آؤ گے، ایسا کوئی کام انجام نہیں دو گے۔ ولا تعصوا فی معروف، کوئی بھی معروف، کوئی بھی بھلائی اور اچھائی کا کام ہو اس میں نافرمانی نہیں کرو گے، اس کے خلاف نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، یہ جو کام ہے یہ مسلمانوں کی سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اچھائی لانے والے ہیں، جو ان پر پورا اترے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا، اور جو کوئی ان چیزوں کا ارتکاب کر لے گا، جیسے شرک کا، چوری کا، زناکاری کا، اولاد کو قتل کرنے کا، بھلائی کے خلاف کرنے کا، تو اللہ فرما رہے کہ جو کوئی ان چیزوں کا ارتکاب کر لے اور اس کی سزا اس دنیا میں دے دی جائے، چوری کی، بدکاری وغیرہ کی، تو وہ کفارہ بن جائے گا اس کے گناہوں کا۔ اور ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، جو کوئی ان گناہوں کا ارتکاب کرے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، چوری کی ظاہر نہیں ہوئی، خیانت کی ظاہر نہیں ہوئی، بدکاری کی لوگوں کے سامنے راز نہیں کھلا، تو کفا ہوا الی اللہ، اللہ کے حوالے، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ انشاء عفا عنہ، اللہ چاہے گا اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ معاف کر دے گا القیامت کے دن۔ وَإِنْشَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے گا تو سزا بھی دے دے گا۔ صحابی فرماتے فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، ہم نے اس پر، ان باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو ہلاکت اور بربادی لانے والی 7 چیزوں سے بچو، پرہیز کرو، دور رہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو۔ السحر، جادو سے بچو۔ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچو، کسی کا ناحق خون بہانے سے بچو۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کے استعمال سے بچو۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے اور ہڑپ کرنے اور استعمال سے بچو۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں، لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنے سے بچو۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ایمان والی سیدھی سادی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، جن کو شر سے، برائی سے کوئی لینا دینا نہیں، ان پر تہمت لگانے سے اور ان پر الزام لگانے سے بچو۔
ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو غیبت سے بچو. سب سے زیادہ مسلمانوں کی، انسانوں کی اجتماعی زندگی کو توڑنے والی چیز ہے، اجتماعیت کو توڑنے والی چیز ہے، سماجک زندگی کے تانے بانے کو بکھیر دینے والی چیز ہے، آپس کے اچھے اور خوشگوار تعلقات کو توڑنے والی چیز ہے، اور تنازعات، اختلافات، لڑائی جھگڑوں کو پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ غیبت ہے. کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کے سامنے کسی کا برا تذکرہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جس آدمی کا میں کسی کے سامنے کوئی تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی کسی بات کو بیان کر رہا ہوں، اگر اس میں وہ ہے تو یہ بھی غیبت ہوگی؟ کہا تبھی تو غیبت ہے، اس کے غائبانے میں، اس کی غیر موجودگی میں تم یہ باتیں بیان کر رہے ہو، تبھی تو غیبت ہے. اور جو چیز اس میں ہے نہیں اور تم خامخواہ اس سے جوڑ کر بیان کر رہے ہو، تب تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات اور ہدایات ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ برائیاں ہیں جو سماج میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ان سے بچو. اور یہ اچھائیاں ہیں، یہ خیر ہے، یہ بھلائیاں ہیں جو سماج میں اتحاد، اتفاق، محبت، آپسی تعاون یہ پیدا کرتی ہیں، ان کو کرو. اسی طرح انسانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیز یا جو اصول اسلام نے دیا ہے، تیسرے نمبر پر وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا. قرآن کریم میں بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اس دنیا میں انسانوں کو بھلائیوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے آئے. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی ترغیب دیتی رہی ہے، بھلائیوں کا شوق دلاتی رہے، بھلائیوں کی تاکید کرتی رہے اور بھلائیوں کی طرف، خیر کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں، ہر اس جگہ جہاں انسان آپس میں مل کے رہتے ہیں، ایک گروہ کا، ایسے گروہ کا ہونا ضروری ہے جو برائیوں پر روک ٹوک کرے اور بھلائیوں کا حکم دیتا رہے. اس سے آپس کی جو سماجی زندگی ہے وہ مضبوط بنتی ہے. اور جو چوتھا اصول اسلام نے دیا ہے وہ ہے کہ انسان آپس میں باہم مل کر رہیں، شیر و شکر بن کے رہیں. شیر و شکر مطلب جس طرح شکر دودھ کے اندر مل جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس طرح آپس میں مل کے رہیں. اور یہ ملنا اس طرح دودھ اور شکر کی طرح کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کے بہی خواہ بنیں گے، ایک دوسرے سے بے غرض بے لوث محبت کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی، مساوات، برابری اور خیر خواہی کے جذبات ہمارے دلوں میں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے تعاون میں کام آئیں گے، ایک دوسرے کی مدد میں کام آئیں گے. کسی کو تکلیف پہنچے اس تکلیف کو محسوس کریں گے، کسی کو خوشی ہو تو اس خوشی میں ہم شریک ہوں گے، اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑے کسی بھی انسانی برادری کے کسی بھی فرد کو تو اس کے کام آئیں، اس کی مدد کریں، اس کا سہارا بنیں. یہ جب ہوگا تو آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی، اور جتنی ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی ہوگی، اچھے جذبات ہوں گے، بھلا چاہنے کے جذبات ہوں گے، تو آپس کی اجتماعیت اور سماجی زندگی مضبوط سے مضبوط تر ہوگی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جو اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہے گا،
جس کے ہاتھ سے ہر آدمی محفوظ رہے گا، ہر انسان محفوظ رہے گا، تو پھر ہر انسان اس سے محبت کرے گا اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور ایمان والا وہ ہے کہ لوگ اپنی دولت، اپنے مال اور اپنے خون یا اپنی جان کے سلسلے میں جس سے مطمئن رہیں کہ یہ مالی اعتبار سے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، جان کے اعتبار سے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ مومن ہے۔ اس سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرے، اپنے لیے خوشحالی پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی خوشحالی پسند کرے، اپنے لیے اعزاز و اکرام پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی اعزاز و اکرام پسند کرے، اپنے لیے ترقی پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی ترقی پسند کرے، اپنے لیے اچھی حالت کو پسند کرتا ہے، دین اور دنیا کی کامیابی کو پسند کرتا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہی جذبہ رکھے۔ اگر ایسا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرے گا، لا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کنارہ کشی اس سے اختیار نہیں کرے گا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر بھی نہیں سمجھے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا، اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے گا، اللہ ڈائریکٹ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں میں سے بڑی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا، کسی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ پانچواں جو اصول ہے جس سے آپس کی اجتماعی زندگی مضبوط بنتی ہے، وہ اسلام کا یہ ہے، باہمی تعاون۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، کس میں کام آؤ؟ بر، ہر وہ بھلائی جو انسان سمجھتے ہیں اچھائی، اس کے معنی بر ہے۔ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی خیر کے کام ہیں، بر میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو، اور گناہ کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اور معاشرے اور سماج میں پاکیزگی کو قائم رکھو، پاکیزگی کو، ہر شخص خود کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے، اور پھر اس بات کی کوشش کرے کہ دوسرا انسان بھی اچھا بن جائے، میں خود بھی پاکیزہ بنوں اور دوسرے بھی پاکیزہ بنے۔ اور جب اس طرح چراغ سے چراغ جلے گا تو پورا معاشرہ، پورا سماج پاکیزہ ہو جائے گا، اچھا بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، دو گروپ کا موازنہ کیا ہے، دو گروپوں کو آمنے سامنے رکھا ہے کہ المنافقون والمنافقات، ایک منافق مردوں اور منافق عورتوں کا گروہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برائیوں کو رواج دیتے ہیں، وہ برائیوں کا حکم کرتے ہیں، بھلائیوں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی ذات کو بھی، اللہ پھر ان کو بھلا دیتا ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ کا دوسری طرف مومنوں کا گروہ ہے، والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مردوں کا گروہ ہے اور ایمان والی عورتوں کا گروہ ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ کیا؟ کن چیزوں میں؟ کہ یأمرون بالمعروف، یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، مرد ہے یا عورت ایمان والی وہ بھلائیوں کا حکم کرے گی۔ ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکے گی۔ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو ایسا کام کرتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور ان کو ایسی کامیابی ملے گی جس کو آگے اسی جگہ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک اس بڑی کامیابی کو، جو کامیابی تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں جو آج میں نے بیان کیے ہیں، اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔